بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے 4 سالہ درس نامی کورس کے فرسٹ سمیسٹر میں ہم تفصیل النحو پڑھ رہے ہیں اور ہمارے الحمدللہ 29 اسباق ہو گئے ہیں۔ آج ہم 30واں سبق پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ یہ ہمارے منصوبات کا بیان چل رہا ہے اور یہ منصوبات میں سے 7ویں چیز کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ نہیں جی، یہ ہے تمییز۔ اس کو تمییز کا یہ سبق ہے۔ کئی لوگ اس کو تمیز کہتے ہیں، تو درست لفظ بھی آپ ذرا یہ رپیٹ کر لیں کہ تمییز اس کو کہنا ہے۔ تعریف تمییز کی یہ ہے، تمییز کا لغوی معنی دور کرنا اور اٹھانا ہے، اور اصطلاح میں وہ اسم نکرہ ہے جو کسی مبہم اور پوشیدہ چیز کے بعد آئے اور اس کے ابہام اور پوشیدگی کو دور کرے۔ جس سے ابہام دور کیا جائے اسے ممیز اور جو دور کرے اسے تمییز کہتے ہیں۔ یعنی جس چیز سے پوشیدگی یا ابہام کو دور کیا جائے اس کو ممیز کہیں گے، ٹھیک ہے، اور جو چیز دور کرے اس کو ممیز یا تمییز، دو نام ہے، تمییز کہتے ہیں۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ ممیز کی اقسام۔ ممیز کی 2 قسمیں ہیں، یا وہ خود مفرد ہوگا یا نسبت والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ مفرد اور نسبت والا کیا ہوتا ہے یہ آگے آ رہا ہے تفصیل سے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں جی مفرد یعنی اکیلا۔ ممیز مفرد سے مراد یہ ہے کہ مرکب نہ ہو، بھیا مرکب نہ ہو، اکیلا کلمہ ہو، اکیلا ہو، 2 یا 2 سے زیادہ، 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کا مجموعہ نہ ہو، بالکل اکیلا ہو۔ جیسے زیدن، یہ اکیلا کلمہ ہے۔ زیدن رجل حسن، اب یہ دیکھیں 2 یا 2 سے زیادہ کلمات جمع ہو گئے ہیں، اب یہ جو ہے نا یہ مرکب ہو گیا ہے، تو بہرحال مرکب نہ ہو، مفرد ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ مفرد، ممیز مفرد سے مراد یہ ہے کہ مرکب نہ ہو، اس کی ذات میں ابہام ہو۔ یہ کبھی مختلف مقادیر، یہ مقدار کی جمع ہے، مقادیر پر دلالت کرتا ہے، اور کبھی غیر مقادیر پر، اور کبھی مقداریں نہیں بھی ہوتی پر دلالت کرتا ہے۔ مقادیر کی مثالیں یہ دے رہے ہیں کہ جیسے وزن، کیل، مساحت اور اسم عدد، اور غیر مقادیر جیسے غیر مقادیر کی مثالیں یہ ہیں، خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں، سوار کنگن کو کہتے ہیں، خلخال پازیب کو کہتے ہیں جو عورتیں پہنتی ہیں پاؤں میں، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جناب۔ اور انہیں ممیز ملفوظ بھی کہتے ہیں، دوسرا نام اس کا ممیز ملفوظ بھی ہے۔ ملفوظ مطلب لفظوں میں ادا کیا ہوا، ٹھیک ہے جی، لفظ سے ملفوظ نکلا ہے، ایسا ممیز کہ جو لفظوں میں ادا کیا گیا ہے اس کو ممیز ملفوظ بھی کہتے ہیں، دوسرا نام ہے اس کا مفرد کا۔ اچھا جی، اب رہی بات یہ کہ یہ غیر مقادیر کی مثال انہوں نے دی ہے، یہ خاتم، سوار اور خلخال، اور رہی یہ بات یہ وزن، کیل، مساحت اور اسم عدد، یہ کیا ہوتے ہیں، یہ نیچے اس کی تفاصیل آ رہی ہیں۔ اعراب کہتے ہیں ممیز ملفوظ کی تمییز کبھی منصوب ہوتی ہے اور کبھی مجرور باضافت اور کبھی مجرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ یہاں مجرور باضافت سے مراد یہ ہے کہ مرکب اضافی کی صورت میں ہو، مرکب مضاف اور مضاف الیہ کی صورت میں ہو، ٹھیک ہے جی۔ آگے یہ اس کی تفاصیل آ رہی ہیں۔ یہ مجرور کبھی مجرور بھی من ہو، یعنی من، حرف من اس کے شروع میں آئے گا، ٹھیک ہے جناب، تو یعنی جار مجرور کی صورت میں ہوگا، لیکن چونکہ حروف جارہ تو بہت زیادہ ہے نا، وہ تو 17 ہیں، 17، تو لیکن ان میں سے صرف ایک من جو ہے نا وہ من اس کے شروع میں آئے۔ جیسے اب یہ مثالیں سن لیں، جیسے اندی ریتل زیتن، میرے پاس ایک ریتل زیتون کا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ریتل زیتون کا ہے، اندی میرے پاس ریتل، ریتل یہ تقریباً آدھا سیر یا آدھا کلو کر لیں آپ، یہ ایک وزن ہے تو اس کو کہتے ہیں، تو سیر وغیرہ تو آج کل ہوتے نہیں ہیں، تو آپ سمجھنے کے لیے آدھا کلو کہہ سکتے ہیں ریتل، ٹھیک ہے جناب، آدھا کلو جی میرے پاس زیتون ہے۔ آگے یہ کہہ رہا ہے کہ ریتلو اندی، ہر ایک کے شروع میں اندی لگا لیں آپ، ادھر ہر ایک کے شروع میں اندی لگا لیں، اندی ریتلو زیتن، اندی ریتل
मिन ज़ैतिन, ठीक है जनाब। अब यहाँ ज़रा गौर करें आप, यहाँ देखें रितलुन ये मुमय्यज़ है, ये मुफरद है, अकेला है, और इसके अंदर इबहाम है। जब उसने ये कहा था, सिर्फ ये बोला था कि इंदी रितलुन, मेरे पास आधा किलो है, तो अब कोई भी सवाल कर सकता है भाई तुम्हारे पास आधा किलो, कौन सी बला है तुम्हारे पास आधा किलो? आधा किलो पानी है, आधा किलो दूध है, आधा किलो दाल है, चीनी है, कौन सी चीज़ है आधा किलो? तो ये एक इबहाम है, पोशीदगी है इसमें, माना समझ नहीं आ रहा। अब उसकी एक तमयीज़ की ज़रूरत पड़ी कि भाई कोई बताएं हमें, वजाहत करें कौन सी चीज़, तो आगे उन्होंने वजाहत कर दी। अब ये देखें उसकी तमयीज़ अब मुफरद आएगी, इजाफत की सूरत में आएगी, या मजरूर बा मिन आएगी, तीन सूरतों में। ये मुफरद ये है कि जैसे ज़ईतन, ठीक है जनाब, ये देखें ज़ईतन अकेला आया है, तो जब मुफरद होगी तो मनसूब होगी, दो ज़बरें आ गई हैं उसके ऊपर। और अब ये इजाफत की सूरत में रितलु ज़ईतिन, इजाफत की मुजाफ मुजाफ ले की सूरत में आ गई है, ठीक है जी, यानी जैतून का आधा किलो, जैतून का आधा किलो। अब मजरूर बा मिन आ गई है कि रितलुन मिन ज़ईतिन, यानी जैतून में से आधा किलो, जैतून में से आधा किलो। तो ये तीन सूरतों में से कोई एक सूरत भी हो सकती है। आगे देखें जनाब, ये अच्छा ये वज़न की मिसाल थी, ये भी ज़हन में रखें, ये वज़न की मिसाल थी। और कैल, कैल पैमाने को कहते हैं, कैल पैमाने को कहते हैं। पैमाना क्या होता है कि भाई एक बालिश्त, सॉरी वो ये हफना, हफना का मतलब ये है कि ये पैमाना जो है इससे मुराद ये है कि मुट्ठी, मुट्ठी भर, यानी एक मुट्ठी, दो मुट्ठियाँ, एक प्याली, दो प्यालियाँ, वो पैमाना, यानी पैमाना कोई एक, जैसे कोई एक सांचा बनाया होता है, वो जो पुराने ज़मानों में होता है टोपा, टोपे बनाए होते थे, यानी एक टोपा जी गंदम, एक टोपा चावल, या एक टोपा आटा, वो होता था पुराने ज़मानों में। वो एक बर्तन दिया जाता था, जाओ भाई दूसरे घर से वो ले आओ एक टोपा जो है ना वो आटा ले आओ, तो जब हम गंदम पिसवाएंगे तो हम फिर वो उतना ही भर के दे देंगे, तो ये पैमाना, ठीक है जी, कैल पैमाना। कहता है कि इन दी हफनातुन, अब हफना कहता है कि मेरे पास एक मुट्ठी भर है। अब मुट्ठी भर जब कह रहा है तो समझ ही नहीं आती भाई मुट्ठी भर क्या बला है तुम्हारे पास, मुट्ठी किसको कहते हैं? तो वो कहता है शाइरन, शाइर जो, मेरे पास एक मुट्ठी जो है, ठीक है जी। अब वो समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं ऊपर समझा के आया हूँ, अब आगे आप खुद कर सकते हैं। हफना तो शाइरिन, वो कहता है कि मेरे पास एक मुट्ठी, ये आगे वो तर्जमा वो ही रहेगा, सेम ही रहेगा, सिर्फ इस्तेमाल में फ़र्क है। यहाँ मुफरद है, यहाँ मुरक्कब इज़ाफ़ी की सूरत में, यहाँ मिन के साथ मजरूर हो रहा है, ठीक है। हफना तो शाइरिन, तो यानी जो की एक जो है ना मुट्ठी। अब इस तरीके से हफनातुन मिन शाइरिन, तो जो में से एक मुट्ठी, ठीक है जनाब। तो इन दी आप इनके शुरू में लगा लीजिएगा। आगे वो कहता है मसाहत, मसाहत क्या होती है? एक नाप, 1 इंच 2 इंच, 1 फुट 2 फुट, ठीक है जी, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। इसी तरीके से भैया वो कह रहा है एक बालिश्त जो अपने हाथ की होती है, एक बालिश्त 2 बालिश्त जो हाथ की, वो गिट्ठे पंजाबी में कहते हैं गिट्ठ, एक गिट्ठ 2 गिट्ठ, ठीक है भाई, आसान करके समझा रहा हूँ आपको। तो बालिश्त, तो कह रहा है इन दी शिबरुन, मेरे पास एक बालिश्त है। अब क्या है भाई तुम्हारे पास एक बालिश्त? तो आगे वो उसकी तमयीज़ आ रही है, कह रहा है अर्दन, एक बालिश्त ज़मीन है। तो शिबरु अर्दिन, ज़मीन का एक बालिश्त, शिबरुम मिन अर्दिन, ज़मीन में से एक बालिश्त। जनाब ये नीचे जो है ना आप नोट दे रहे हैं कि इन मिसालों में रितलुन, हफनातुन, शिबरुन, मुमय्यज़ और ज़ैत और शाइर और अर्द, ये तमयीज़ है, ठीक है। ये तो हम आपको समझा के आए हैं। अच्छा जी आगे आ जाए। ये तो इन्होंने कहा था कि मुमय्यज़ की 2 किस्में होती हैं, एक तो मुफरद होता है, और मुफरद की पूरी डिटेल और तफसील आपने सुन लिया और समझ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब आ जाए निस्बत, ये निस्बत क्या बला है ये भी समझ लें। कहते हैं मुमय्यज़ निस्बत से मुराद ये है कि इबहाम उसकी ज़ात में ना हो बल्कि उसकी निस्बत में हो, यानी वो चीज़ जिस चीज़ के साथ ताल्लुक़ और वास्ता रख रही है उसके अंदर इबहाम हो, खुद अपनी उस ज़ात में ना हो। अब ये देखें ना, अब रितलुन ये इसकी ज़ात के अंदर इबहाम था, ठीक है जी,
یہ اس کی ذات کے اندر خود ابہام تھا تو اس کو مفرد کہا گیا، لیکن اب ایک اس اور صورت بیان کرنے لگے ہیں کہ یہ ریتل کا تعلق خود کسی کے ساتھ ہوگا تو اس کے اندر ابہام اور پوشیدگی ہوگی۔ نسبت، ممیز نسبت سے مراد یہ ہے کہ ابہام اس کی ذات میں نہ ہو بلکہ اس کی نسبت میں ہو۔ اس کا کلام میں تلفظ نہیں کیا جاتا بلکہ کلام کے سیاق و سباق سے سمجھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک بڑی مزے کی چیز ہے، یہ آپ کو خود نکالنا پڑے گا اور یہ سمجھنا پڑے گا، اور یہ اسی وقت یہ آپ کو آئے گا کہ جب آپ عربی کے اوپر مہارت حاصل کر لیں گے، جب زیادہ عربی عبارتیں پڑھا کریں گے تو اب یہ آپ کو خود نکالنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، آگے اگلے صفحے پہ آ جائیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے یہ اگلا صفحہ ہے کہ حاسون الغلام وجہن، اب یہ کہتے ہیں حاسون خوبصورت، خوبصورت ہے، کون خوبصورت ہے جی؟ کہتے ہیں الغلام، غلام جو ہے نا وہ خوبصورت ہے۔ یہ خوبصورت غلام ہوا ہے، یہ اچھا یہ ماضی کا صیغہ ہے بھائی، ٹھیک ہے جی، ماضی کی بات ہو رہی ہے، تو یہ غلام خوبصورت ہوا تو کس اعتبار سے خوبصورت ہوا؟ کہتے ہیں وجہن، از روئے چہرے کے وہ خوبصورت ہوا، از روئے چہرے کے وہ خوبصورت، غلام از روئے چہرے کے خوبصورت ہے۔ تو اس مثال میں غلام کی طرف جو حسن کی نسبت ہے، حسن کی نسبت ہے، ٹھیک ہے جی، حسن کی ایک نسبت تھی، اس کی طرف یہ ابہام تھا تو اس کو دور کر دیا وجہن نے۔ کہا اب دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ خوبصورت ہے، غلام خوبصورت ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ بھائی وہ خوبصورت کس اعتبار سے؟ کپڑوں کے اعتبار سے، چہرے کے اعتبار سے، یا پورے جسم کے اعتبار سے، یا اس کے بالوں کے اعتبار سے، ہاتھوں کے اعتبار سے؟ وہ اس کے کان بڑے پیارے ہیں، اس کی ناک بڑی پیاری ہے، اس کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں، کس اعتبار سے؟ تو کہتے ہیں ازرو وجہن، یہاں آ جاتا عینن، اذنن، وہ کانوں کے اعتبار سے بڑا خوبصورت ہے، وہ چہرے کے اعتبار، وہ جو ہے نا وہ ناک کے اعتبار سے، منہ کے اعتبار سے، آنکھوں کے اعتبار سے بڑا خوبصورت ہے۔ تو وہاں یہاں یہ دیکھیں وجہن کہہ کے انہوں نے جو ہے نا وہ تمییز لگا دی ہے، اب جو اس کی نسبت کے اندر ابہام تھا اس کو دور کر دیا گیا ہے، وجہن نے دور کیا۔ اسے ممیز ملحوظ، ملحوظ پچھلا تھا ملفوظ، تو یہ ہے ملحوظ، یعنی لحاظ رکھا جاتا ہے، ملحوظ بھی کہتے ہیں۔ اعراب، ممیز ملحوظ کی تمییز ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، جیسے فجرنا الارض عیونا، یہ قرآن کی آیت ہے، فاد القلب سرورا، ان مثالوں نے عیونن، عیونن اور سرورن تمییز ہیں، اور الارض اور القلب کی طرف جو نسبت ہے وہ ممیز ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کھول دیا زمین کو، زمین کو ہم نے کھول دیا۔ اب کھولنے کی ایک نسبت ہوئی ہے یہ زمین کی طرف، ٹھیک ہے جی، یہ زمین کی طرف کھولنے کی نسبت ہے۔ تو اب ارض کے اندر ایک ابہام تھا اور کھولنے کا ابہام تھا کہ کس اعتبار سے کھولا گیا۔ اب زمین کو کئی اعتبار سے کھولا جا سکتا ہے، تو وہ آگے یہ عیونن، چشموں کے اعتبار سے، یعنی زمین کے اندر سے چشمے جاری کر دیے، تو وہ چشموں کے اعتبار سے جو ابہام تھا اس کو دور کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جناب یہ ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا الحمدللہ، بڑے اچھے طریقے سے، بڑا آسان سبق ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان ہے۔ کوئی بھی سبق مشکل نہ سمجھا کریں، یہ نہ ہو کہ وہ سبق 2 3 4 صفحوں کا ہو، اس کو دیکھتے ہی آپ پریشان ہو جائے، یار پتہ نہیں یہ کیا ہے، اتنے لمبے چوڑے صفحے ہیں، حالانکہ بات کوئی بھی نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے 2 اور 2 4، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ سمجھا کریں، جب پہاڑ سر پہ سوار کر لیں گے پھر آپ کو کچھ نہیں آئے گا۔ تو جو بھی سبق سامنے آ جائے، صرف کا ہو، نحو کا ہو، کسی بھی مضمون کا ہو، آپ سمجھا کریں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں کر لوں گا انشاءاللہ۔ تو جناب کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ واٹس ایپ کے اوپر سوال کریں، پوچھیں مجھ سے، بار بار پوچھا کریں، اپنے دوستوں تک پیغام پہنچائیں، ان کو بھی آپ دعوت دیں اور ان کو آپ جو ہے نا داخل کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی عالم دین بنیں گے، آپ کو ثواب ہوگا، صدقہ جاریہ آپ کے لیے بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات ایک یہ بھی تو ہے نا، پتہ نہیں آپ نے یہ پورا کرنا بھی ہے کہ نہیں، یہ بھی ایک چیز ہے، پتہ نہیں اللہ نے آپ کو توفیق دینی ہے کہ نہیں، آپ کی قسمت میں بھی یہ علم ہے کہ نہیں، لیکن کم از کم جو آپ نے اپنی تبلیغ سے کسی کو داخلہ کروایا ہوگا اور ان کو بھی درس نظامی کے راستے پر مسافر بنایا ہوگا، تو وہ اگر عالم دین بن گیا تو اس کا بھی ثواب آپ کو ہوگا انشاءاللہ تعالی، اللہ سے بڑی امید ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔